کل ہم نے سورہ طارق پڑھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند شروعات میں قسم کھائی اور جواب قسم فرمایا کہ ہر انسان کے اوپر ایک نگہبان ہے۔ پھر انسان کو توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طریقے سے پیدا کیا ہے، اس پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، اور اس پانی کے قطرے کے نکلنے کا مقام ذکر فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی واقعے اور اسی جانب توجہ دلائی جو اخیر ٹھکانہ ہے، جو اخیر مقام ہے، قیامت، اور اس کے متعلق فرمایا۔ اور چند ذکر کرنے کے بعد پھر سے قسم کھائی اور قرآن مقدس کے حوالے سے اس کے حق ہونے کو بتایا، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ جھٹلاتے ہیں، آپ بس دیکھتے رہیے کہ جو یہ ترکیبیں تدبیریں کر رہے ہیں، آخر کار میری بھی تدبیر ہے جو میں بھی چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مہلت دے دیجئے۔ تو یہاں قرآن مقدس کے مضمون پر اس سورت کا اختتام کیا اور دوسری سورت سورہ اعلیٰ کا شروع کیا قرآن مقدس کے مضامین کے اوپر۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر ربط ہے۔ بہرحال سورہ اعلیٰ یہ مکی صورت ہے اور اس کا نام اللہ تعالیٰ کی صفت کے اوپر پڑا جو اس کی پہلی آیت کے اندر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت بڑی محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز اور عیدین کی نمازوں میں آپ اس صورت کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال اس کے اندر تسبیح اور تذکیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کرنے کا حکم دیا اور تذکیر کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر یہی مضامین ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی حقانیت کو بیان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے فریضے کے حوالے سے چند قواعد بتائے، اور پھر اخیر میں اسی جانب رخ موڑ دیا کہ ایک دن جو ہے انہوں نے مجھ سے سابق جو ہے سامنا کرنا ہے یا کافروں نے، تو پھر یہ انجام دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرتے رہیے جو بہت عالی شان ہے۔ کیا فرمایا؟ سبح، سبح یسبح کے معنی ہوتے ہیں تسبیح پڑھنا، پاکی بیان کرنا۔ اسم کے معنی ہے نام، رب اللہ ہے، اور کاف ضمیر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں تیرا۔ تو فرمایا کہ تسبیح بیان کیجئے اللہ کے اپنے رب کے نام سے جو کیا ہے؟ بہت عالی شان ہے۔ پھر فرمایا الذی خلق فسوی، جس نے بنایا انسان کو، یا پھر اس کے اندر جو ہے ایک محذوف کر دیا کہ کس چیز کو بنایا۔ تو بہرحال جو چیز محذوف ہوتی ہے وہ کل کے معنی میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، جس نے بنایا تمام چیزوں کو، فسوی پھر درست کیا، والذی قدر فہدی، اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بتا دی، والذی اور وہ جس نے، قدر کے معنی ہوتے ہیں اندازہ مقرر کرنا، ایک مناسب اندازہ مقرر کرنا، اور اسی سے تقدیر مشتق ہے۔ کیا ہے کہ تقدیر بھی اللہ تعالیٰ نے اندازہ مقرر کر دیا ہے ہر شخص کے لیے۔ پوری کائنات کو جب بنایا تو اس کے ساتھ ایک تقدیر جوڑ دی، اندازہ مقرر کر دیا، ہر ایک کی تقدیر کو بنا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ صرف تقدیر نہیں بنائی کہ ایک انسان کا اندازہ مقرر کیا، فہدا، پھر اس کو راہ بھی دکھائی۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی، انسان کو دیکھا جائے یا دوسری مخلوقات کو دیکھا جائے کہ ہر ایک مخلوق کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے برابر بنایا، ان کو ایک حساب سے بنایا، مناسب درست طریقے سے بنایا۔ کیسے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بیان کی تھی سورہ انفطار میں، الذی خلقک فسواک فعدلک، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کہ وہ جس نے تم کو پیدا کیا اور صرف پیدا نہیں کیا، پھر تم کو درست کیا، پھر فعدلک، پھر تمہارے اندر اعتدال قائم کیا، اور یہاں فرمایا کہ ہر چیز کو بنایا اور اس کے بعد اس کو درست کیا، کہ انسان دیکھے کہ انسان کو کس طریقے سے اللہ نے بنایا ہے، کہ اس کو جو بھی اجزاء دیے، اعضاء دیے، وہ بالکل بعینہ اس کے موافق دیے، اور اسی طریقے سے اگر دوسری مخلوقات کے اوپر دیکھا جائے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنایا، کہ انسان کو بنایا تو انسان کے لیے ہاتھ پاؤں ایسے بنائے کہ وہ خود سے ہر چیز کو بنا سکتا ہے، درندے ایسے بنائے، جو درندے ہیں پھاڑنے چیرنے والے ان کے لمبے لمبے دانت بنا دیے، جو چرنے والے جو ہے جانور ہیں ان کے الگ طریقے سے دانت بنائے، جو پھاڑنے والے جانور ہیں ان کو بنانے کے بعد ان کو جو ہے ان کے ہاتھوں کو ہمارے جیسے ناخن نہیں دیے، لمبے مضبوط ناخن دیے، فرمایا کہ بنایا اور اس کو درست بھی کیا، والذی قدر فہدی، اور ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، کہ دیکھیے کہ انسان کو عقل سلیم دے دیا، اس کو ہر چیز میسر نہیں کر دی، بلکہ اس کو ہاتھ پاؤں دیا، عقل سلیم دیا کہ یہ خود میسر کر سکتا ہے، جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کو میسر کے دے دی، کیونکہ وہ خود حاصل کر سکتے ہیں مگر وہ بنا نہیں سکتے، وہ کھانا نہیں پکا سکتے، تو اس لیے ان میں ہر چیز کو ایسے ہی طریقے سے بنایا، کہ ایک شیر ہے، شیر کے لیے گوشت رکھا اور ہرن کے لیے گھاس رکھی، کہ ہرن کو اس طریقے کے اعضاء دیے اور اس طریقے سے اس کو جو ہے صفات دیے، کہ اس کی جو ہے سینس دیے، اس کا طریقہ کار ویسا ہی ہے کہ جو وہ گھاس کھا سکتی ہے، اور شیر کو اس کے اوپر جھپٹا مار کے اس کو پکڑنے کی قوت دے دی، تو فرمایا کہ پھر ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، اور پھر فہدا، ہر چیز کو راہ دکھائی، کہ صبح چڑیا نکلتی ہے، اس کو پتہ ہے مجھے کہاں رزق ملے گا، شیر نکلتا ہے اس کو پتہ ہے مجھے کہاں رزق ملے گا، کہ ایک چڑیا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک مرتبہ نماز پڑھ کے نکل رہا تھا کہ ایک چڑیا نے زمین پہ چلتے ہوئے ایک بچھو کو مارا، مارنے کے بعد اس کے تینوں چیزیں الگ کر دی، اس کے دونوں جو وہ پنجے ہیں جس سے وہ جکڑتا ہے اس کو بھی الگ کر دیا، اور ساتھ میں اس کا پیچھے سے ڈنک بھی الگ کر دیا، اور اس کو اٹھا کر لے گئی۔ تو یہ کس نے اس کو بتایا؟ یہ چڑیا کو کس نے بتایا کہ ایسے کرنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ بھی دکھا دی۔ اسی طریقے سے شیر درندے کو بتایا کہ عام خام شیر انسان کے اوپر نہیں حملہ کرتا، کیونکہ اس کو بتا دیا کہ یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا حیوان ناطق ہے جو تجھ سے زیادہ عقل مند ہے، تو اس کے بجائے اس کے درندوں کے حوالے سے اس کو آزاد کر دیا دوسرے جانوروں پر، کہ یہ نہیں، ایسا نہیں، تجھ سے بچ نہیں سکتے، دوڑ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، مگر اس طریقے کی جو ہے سازش نہیں کر سکتے کہ تجھے واپس ہی نقصان پہنچائے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اندازہ مقرر کرنے کے بعد اس کو ہدایت دے دی، راستہ دکھا دیا۔ پھر فرمایا والذی اخرج المرعى، اور جس نے زمین سے چارہ اگایا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو سیاہ رنگ کا اور کوڑا کر دیا۔ کیا فرمایا کہ اب زمین کو دیکھا جائے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے چارے کی چیز بنائی، اس سے چارہ اگتا ہے، اور چارہ بھی کیسا اگتا ہے؟ پھر فرمایا فجعلہ، پس اس کو بنایا، غثاء، غثاء کے معنی ہوتے ہیں سیاہ، کہ سیاہ کیسا؟ کہ گل سڑ کر سیاہ ہونے والی چیز، ہر جو ہے غثاء کے معنی ہر وہ کالی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ چیز جو پہلے کسی اور حیت میں ہو اور گل سڑ کے تغیر کے بعد وہ سیاہ ہو جائے۔ پھر فرمایا احوا، کہ ایسی چیز کہ اس کو کوڑا بنایا، کوڑا کرکٹ، کہ اس کو اگایا، وہ ہمیشہ ویسا ہی نہیں رہتا ہرا بھرا گھاس، پھر کچھ دن کے بعد مرجھا جاتا ہے، اور مرجھا جانے کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پرزا پرزا ہو کے کوڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو ہے چارہ اگایا زمین سے، پر اس کو کوڑا بنایا اور سیاہ بنا کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے۔ تو بہرحال ایک چیز رہ گئی تھی، یہ جو شروع آیت فرمائی تھی سبح اسم ربک الاعلی، کہ تم اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو اعلیٰ ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ آیت پیش کی
تو پھر ساتھ ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ آپ تسبیح بیان کیجئے میرے رب کی جو اعلیٰ ہے، تو اب اس کو اپنے رکوع، اپنے سجدوں میں اس کو پڑھا کرو. کیا کرو؟ اپنے سجدوں میں اس کو پڑھا کرو. کہ یہ اسی سے استدلال کر کے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہاں کیا فرمایا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اور سجدے میں فرمایا کہ کیسی تسبیح بیان کیجئے؟ سبحان، کہ پاک ہے، ربی الاعلی، میرا رب جو عالی شان ہے، کہ میرا رب بڑا پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور وہ عالی شان ہے. کہ یہ اسی سے استدلال کر کے جو ہم سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں وہ یہی سے ہے. پھر فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے. یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیت نازل ہوتی شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کے لیے بیٹھ جاتے اور اس کو بار بار دہراتے. جیسے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو سنا کے جاتے، آپ کیا کرتے کہ آپ اس کو یاد کرنے لگ جاتے کہ کہیں بھول نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور ساتھ میں یاد کروا دیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں. پھر فرمایا الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جب اللہ چاہے. کہ آپ بھول بھی جائیں گے مگر کب ہوگا؟ یہ کہ جب اللہ چاہیں گے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی حفاظت کا ایک یہ بھی طریقہ فرمایا کہ قرآن مقدس میں بعضی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات نازل ہوئی اور پھر ان کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. منسوخ کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ اگر وہ منسوخ شدہ قرآن پاک میں وہ آیات رہتی تو کل کوئی بھی اڑلا تڑلا کھڑا ہوتا اور کہتا یہ قرآن مقدس تو ناقص ہے، اس میں ٹیکنیکل ایررز ہیں، اس میں تو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہے وہ عمل نہیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو یاد کروائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے مگر وہ چیزیں جو ہم چاہیں گے. یعنی کہ جب ہم نے قرآن مقدس کے متعلق یہ کوئی حکمت پیش کرنی ہے کہ اس میں کچھ چیزوں کو منسوخ کرنا ہے تو ہم آپ کو بھی بھلا دیں گے اور آپ کے ساتھ سب کو بھلا دیں گے جن کو یاد رہے گا. تو ثابت یہ ہوا کہ قرآن مقدس کی حقانیت اور اس کی حفاظت لازم آ جائے گی. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو. کیا فرمایا؟ انہ، بے شک وہ. انہ کے معنی ہوتے ہیں بے شک، ہو ضمیر ہے وہ. یعلم، اعلم یعلم سے یہ ہے جیسے اعلم ہوتا ہے جاننا اور یعلم ہوتا ہے وہ جانتا ہے. جہرا، جہرن کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو باواز سے بلند بتائی جائے، کہ اسی سے نکلا ہے جہری اور سری نمازیں. جہرن کے معنی جو جن نمازوں میں آواز بلند کر کے پڑھی جاتی ہے، اور سرن کے معنی جن نمازوں میں آواز کو آہستہ پڑھا جاتا ہے، آواز آہستہ ہوتی ہے قرات میں. وما یخفی، اور وہ چیزیں جو مخفی ہیں، جو آپ زبان سے بولتے ہیں اور جو اپنے دل میں رکھتے ہیں خفیہ طور پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب کو جانتا ہوں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے. وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آپ کے لیے آہستہ آہستہ، لِلْيُسْرَى، آپ کو آسانی کی طرف پہنچا دیں گے. کیا فرمایا؟ ہم آپ کو آہستہ آہستہ آسانی کی طرف پہنچا دیں گے. اس سے مراد کیا ہے کہ آپ قرآن مقدس کے اوپر جب آپ کے اوپر نازل ہو جائے تو اس کے اوپر فوراً آپ یہ نہ کریں کہ اس کو لوگوں کے اوپر پڑھ پڑھ کے کہ دم سے لازم کرنے لگ جائے. نہیں، ہم آپ کے لیے جو ہے آہستہ آہستہ آسانی کا انتظام کریں گے. اور اس سے دوسری تعبیر بھی لی جاتی ہے، جو مفسرین فرماتے ہیں اس سے یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو آہستہ آہستہ آسانی کی طرف لے جائیں گے. یعنی دنیا کے اندر آپ کو جو ہے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اور اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہے جنت میں. تو فرمایا کہ ہم آپ کو آہستہ آہستہ آسانی کی طرف لے جائیں گے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت کرنا مفید ہو. کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے. ان نفعت الذکریٰ، اگر نفع پہنچے اس نصیحت سے ان کو، اگر اس سے ان کو نفع پہنچے، یہاں تک کہ ان کو نفع پہنچ جائے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نصیحت کیجئے، اگر وہ نفع کی چیز ہو تو وہ کیجئے، اگر نفع کی چیز نہ ہو تو اس کو نصیحت نہیں کیجئے. اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ بھائی تو فلاں کا اگر بیٹا ہے تو یہ کام کر، اس سے یہ مراد نہیں ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو یہ وہ فلاں کا بیٹا نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم اتنے تگڑے آدمی کے بیٹے ہو تو یہ کر ہی لوگے.
یہ کر ہی لو گے۔ اس سے مراد یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نصیحت کرتے رہیے کہ انشاءاللہ لازم آئے گا کہ وہ نصیحت کام کر جائے گی، وہ نصیحت کو قبول کر لے گا ہر شخص۔ کون سا شخص؟ سیذکر من یخشی، جلد ہی نصیحت مانے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ مان لیں گے، جو نہیں ڈرتے ان کے لیے قرآن بھی کوئی بات نہیں ہے۔ کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ لازم ملزوم نہیں ہے کہ ہر شخص اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائے۔ فرمایا اس کے اوپر عمل بھی وہی کرے گا جو اس سے اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بد نصیب ہوگا وہ اس سے منہ موڑتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا، کیا فرمایا کہ وہ شخص منہ موڑ لے گا، منہ پھیر دے گا، اس سے دور بھاگ جائے گا۔ کون؟ اشقا، جو شقی ہوگا۔ شقی کے معنی ہوتے ہیں بدبخت کے، جو بہت زیادہ بدبخت ہوگا وہ اس سے منہ پھیر لے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ الذی، وہ شخص، یصلی، سیصلی اسی سے ہے کہ یصلونہا، یہی ہے کہ داخل ہونا۔ اور کیسا داخل ہونا؟ میں نے پہلے آپ کو ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ داخل ہونا خود سے نہیں ہے، کہ داخل کرنا سے ہے، کہ زبردستی اگر خود نہیں داخل ہوتا مار مار کے گھسیٹ گھسیٹ کے اس کو داخل کیا جائے گا۔ کہاں؟ نار میں، آگ میں۔ کیسی آگ میں؟ بڑی آگ میں، بہت زیادہ بڑی وسیع آگ میں اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ اس میں نہ تو مرے گا اور نہ ہی جیے گا۔ ثم، پھر، لا يموت، نہ مرے گا، فیہا، اس میں، ولا، اور نہ ہی، یحیا، جیے گا۔ کیا فرمایا کہ وہ مرے گا تو اس میں بالکل بھی نہیں، مگر جیے گا بھائی نہیں۔ جیتنے سے کیا مراد ہے؟ جیتا ہے انسان شان سے، جیتا ہے انسان سکون سے۔ کبھی کبھار انسان کو کیا ہوتا ہے؟ مشکلیں بھی آتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ جینے کے قابل بھی نہیں رہے گا اور مرے گا تو کبھی بھی نہیں۔ قد افلح من تزکا، با مراد ہوا وہ شخص جو پاک ہوا۔ اس سے مراد بعض مفسرین نے عید کا دن بھی لیا ہے۔ یہ عید کیا ہے کہ پہلے زکوٰۃ دی جاتی ہے، کہ زکوٰۃ بھی اسی سے مشتق ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا، مال کو پاک کرنا، اور یہی ہے تزکیہ بھی اسی سے ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا۔ کیا فرمایا؟ قد افلح، فلاح سے مشتق ہے۔ جیسے حی علی الفلاح آپ اذان میں سنتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں آؤ کامیابی کی طرف۔ یہاں بھی فرمایا قد، تحقیق کے، افلح، کامیاب ہو گیا، با مراد ہوا من تزکا، جس نے پاکی اختیار کی، جو پاک ہوا، جو ستھرا ہوا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین عید کا دن لیتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد نماز پڑھنا، اور بعض مفسرین نے اس سے وہی نماز لی ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے کیا کیا؟ تزکیہ کیا، پاکی اختیار کی، اور پھر فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ کیا فرمایا؟ تزکیہ کیا اور تکبیر، اللہ کا نام لے کر کیا کیا؟ تکبیر کہہ کے اللہ کا نام لے کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اسی سے استدلال کر کے تکبیر تحریمہ کو فرض قرار دیتے ہیں فقہاء کرام، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کا نام لو اور اس کے بعد نماز پڑھو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے منکرو تم تو دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو۔ کیا فرمایا؟ تم ترجیح دیتے ہو زندگی کو کس کے اوپر؟ حیات کو، دنیا جو ہے زندگی کو مقدم رکھتے ہو، دنیا کی حیات کو تم ترجیح دیتے ہو، کس چیز کے اوپر؟ آخرت کے اوپر، جو آخرت کیسی ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ آخرت کیا ہے؟ والآخرۃ، اور آخرت جو ہے خیر، بہتر ہے، وابقیٰ، اور باقی رہنے کی چیز ہے۔ کہ دنیا کو ترجیح دینا بے فائدہ ہے، کیونکہ یہ دنیا آخر کار ختم ہونے والی ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ تم ترجیح دو کس کو؟ آخرت کو، جو کیسی ہے؟ وابقیٰ، باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات پہلے صحیفوں میں لکھی گئی ہے۔ کیا ہے کہ پہلی کتابوں میں، پہلے صحیفوں میں یہ بات لکھی جا چکی ہے، اور وہ کون سے صحیفے ہیں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر تورات نازل ہوئی۔ اور صحیفے چھوٹے چھوٹے کتابچوں کو کہا جاتا ہے، اور کتاب سے مراد ہوتا ہے پوری شریعت، مکمل شریعت، A to Z شریعت۔
اور یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل تھی، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ان کو صحیفے بھی حاصل تھے، 10 صحیفے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اس آیت کے متعلق پوچھا، یا رسول اللہ ان صحیفوں میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ان صحیفوں میں کیا لکھا ہوا تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صحیفوں میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے شریعت لکھی ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے ان میں لکھا ہوا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو دیکھتا ہے، اس کے باوجود دنیا کی زندگی میں لگ جاتا ہے اور عیش و عشرت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کے تغیرات کو دیکھتا ہے، ہر شخص کے عروج و زوال کو دیکھتا ہے اور اس کے باوجود دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت کا یقین ہو اور اس کے باوجود وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہنے سے جو ہے اپنے آپ کو کیا نہ کرے، پابند نہ کرے۔ پھر فرمایا تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کو یہ یقین ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد آخرت بھی قائم ہونی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور اس کو صلہ ملنا ہے، جزا و سزا ملنی ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جس کو سزا اور جزا کا یقین ہو، اس کے باوجود وہ اعمال میں جو ہے کیا نہ کرے کہ حد درجے کا تزکیہ اختیار نہ کرے، اعمال کو صحیح طریقے سے منہمک ہو کے مگن ہو کے اعمال کو نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔